بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج میں بیٹھا ہوا ہوں انیس احمد خان بھائی کے پاس، اور انیس بھائی سے میرا تعلق جو ہے وہ تقریباً 25-30 سال کا ہے، کالج کے زمانے سے۔ آج کل یہ ایک این جی او کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ کیسے گزرے ہیں، کن کن مراحل سے گزر کے یہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس دوران انہوں نے کیا سیکھا اور کیا کنٹریبیوٹ کیا، اور ان کے پاس کیا میسیج ہیں ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے پیرنٹس کے لیے اور عام پبلک کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انیس بھائی آپ کا، اور آپ اپنا پورا تعارف ہمیں بتائیں، اپنا بیک گراؤنڈ، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، اور وہ مراحل جن سے گزر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے اپنے وہ جو ایڈونچر ہے یا وینچر ہے اس کا ایک حصہ بنایا ہے، اور میرے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ زندگی کا جو سفر طے کیا ہے ابھی تک، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان تجربات کو، ان حوادثات کو، زندگی کے معاملات کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اگر پیش کر دے تو ان کی رہنمائی کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ اگرچہ میری کوئی ایکسٹراڈنری اچیومنٹس نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا تعارف مختصراً آپ کے سامنے یہی ہے کہ انیس نام ہے، انیس احمد خان ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں۔ تھرو آؤٹ تعلیم میں تقریباً ٹاٹین جسے کہتے ہیں، گورنمنٹ سکولز، گورنمنٹ پرائمری سکول بانڈا قاضی سے میں نے سٹارٹ لیا، گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 سے میٹرک کیا، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد سے پری میڈیکل میں ایف ایس سی، اور پھر پیور سائنسز میں بی ایس سی کی۔ اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تو میں پشاور یونیورسٹی میں چلا گیا۔ وہاں پہ بھی یہی سوچ کر گیا تھا کہ 2 ہی سبجیکٹ ہیں، ایک باٹنی ہے، زوالوجی ہے، کیمسٹری مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو وہاں پہ میں نے پھر کچھ دوستوں کے مشورے سے اچانک مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ انوویٹیو جو یوتھ دور میں ہوتا ہے انوویشنز، تو گھر والوں کے مشورے کے بغیر میں نے انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہاں پہ ایم ایس سی کرنے کے بعد ہمارے ایم ایس سی کا ایک حصہ تھا انٹرنشپ، 3 ایئرز پریکٹیکل ورک ود اینی آرگنائزیشن جو انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہو۔ تو میں انٹرنشپ کے لیے واپس ایبٹ آباد آیا، اور یہاں پہ جی ٹی زیڈ کا ایک جی آئی زیڈ جس کو اب کہتے ہیں، جرمن فنڈڈ ایک پروجیکٹ تھا فارسٹری سیکٹر میں، تو ان کے ساتھ 3 ماہ کی انٹرنشپ کی، اور اسی دوران مجھے جاب کی آفر بھی ہو گئی۔ تو اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد پھر میں نے مختلف پروجیکٹس کے اندر جاب کرتا رہا۔ این جی او سیکٹر کو میں نے اس وقت اس لیے چنا تھا، جو میری اپنی پرسیپشن تھی، اس سے لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ یہ تھا کہ ایک تو گورنمنٹ جابز ملتی نہیں تھیں، دوسرا اس وقت گورنمنٹ جاب کے اندر سیلریز بہت کم تھیں۔ تو چونکہ ذہنی اور فکری تربیت یہی ہوئی تھی کہ حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ زندگی پڑی ہے تو اتنی تھوڑی تنخواہ میں، اور لوگ بھی کہتے تھے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو این جی او سیکٹر میں اچھی پیکیجز تھے، تو اسی کو کیریئر بنا لیا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا وقت گزرا۔ میں اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کا جو ایکسپیرینسز ہیں، اس میں جی ٹی زیڈ کا پروجیکٹ 2000 میں ختم ہوا، تو اس کے بعد پھر میں نے ایس ڈی سی سوئس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ایک پروجیکٹ تھا، آئی ٹی سی اس کا نام تھا، انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن سیل، اور اس کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہمارا فارسٹری کا ایکٹ ہے اس کو چینج کرنے کا کام تھا۔ تو فارسٹری ایکٹ کو، یعنی جو پرانے جتنے ایکٹس تھے ان کو تبدیل کر کے ایک نیا ایکٹ بنانا تھا، جو خیبر پختونخوا ہے، اس وقت این ڈبلیو ایف بھی ہوتا تھا۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 2 سال میں نے جاب کی۔ اس کے بعد رزق کا معاملہ مجھے کوہستان لے گیا، وہاں پہ یورپین کمیشن کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں پالس کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، وہ بھی ایک بڑا انوویٹیو پروجیکٹ تھا کہ وہ ایک پرندہ ہے جسے ویسٹرن ہارن ٹریگوپان کہتے ہیں،
اور جو دنیا سے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ختم ہو رہا ہے، اور لوکلی اسے ججیل کہتے ہیں کوہستانی لینگویج میں۔ تو اس پرندے کی پروٹیکشن کا ایک پروجیکٹ تھا ان اے ٹرائبل سوسائٹی۔ تو اس پروجیکٹ میں نے پارٹیسپیٹری فارسٹ مینجمنٹ سیکٹر میں لانگ ٹرم کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا۔ پھر WWF ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں تقریباً سال ڈیڑھ کام کیا۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ اور آزاد کشمیر میں، تو اس وقت میں کوہستان میں تھا۔ تو وہاں سے پھر مجھے، ہمارے دوست ہے یہ حاشر ایسوسی ایشن جس میں ایز چیف ایگزیکٹو میں کام کر رہا ہوں، یہ ہمارے ہی ہاتھوں کا لگا ہوا ایک پودا تھا، کچھ اور دوست تھے، ہم نے مل کر اس کو بنایا تھا۔ تو اس نے، ان کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے مجھے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اب زلزلے کے بعد یہاں پہ ضرورت ہے، پروجیکٹس ہیں، ڈونرز آئے ہوئے ہیں بڑے بڑے، تو ان کو ہینڈل کرنا ہے، تو آپ یہاں آ جائیں۔ تو پھر میں 2006 جون میں حاشر میں ایز پروجیکٹ مینیجر میں نے جوائن کر لیا۔ تو 2011 میں کے آخر میں ہمارے جو چیف ایگزیکٹو تھے سعید الرحمان صاحب، وہ ریزائن کر کے چلے گئے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے حاشر کے اندر اپنا کنٹریبیوشن اس انداز سے کی تھی کہ ہمارا جو بورڈ آف گورنرز تھا اس آرگنائزیشن کا، وہ کنونسڈ تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا اور مجھے چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا لیا۔ تو اس وقت سے لے کر ابھی تک ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر کام کر رہا ہوں۔ جو کام کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماشاءاللہ بڑا لمبا اور بڑا پروڈکٹیو سفر ہے آپ کا، اور اس سفر میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہوں گی آپ کی، اور بہت ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی یہ حاشر کے CEO تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے بعد کا ایک پھر اپنا الگ سفر ہے۔ تو پہلے کے کچھ ہمیں مراحل بتائیں جس میں کہ مشکل دور سے آپ گزرے ہوں، اور پھر اس کے بعد جو چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد کچھ واقعات جس کو پھر آپ نے سامنے رکھ کے آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی دور کے اندر اگرچہ تھوڑا سا لیٹ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی کہ میں طلبہ کی ایک تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا، جو اپنے نظم و ضبط، اپنے ڈسپلن، اپنے پروڈکٹیو جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس کی وابستگی نے مجھے جو ایک فائدہ دیا، جو مجھے اپنے پورے کیریئر کے اندر اچیومنٹس میں وہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک تو میں عام طور پہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا، بڑا شریف قسم کا اسٹوڈنٹ تھا، بالکل بس 5 وقت کی نماز پڑھنا اور سر جھکا کے کالج جانا اور واپس جانا اسکول کالج میں۔ جمعیت سے وابستگی سے مجھے 2 چیزیں جو ہیں وہ ملیں، اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے عملی زندگی کے اندر میرا بڑی ہیلپ کی انہوں نے۔ ایک تو یہ تھا کہ مجھے اسلام کا کانسیپٹ کلیئر ہوا، یعنی میں پہلے نماز پڑھتا تھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ پڑھنی نہیں ہے، یہ تو قائم کرنے کا حکم ہے، اور اسلام جو ہے وہ محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے، ایک دین ہے، ایک تہذیب ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا، اور اس سے مجھے اپنے ذاتی مقصد زندگی کا ایک تعین ہوا۔ دوسری چیز جو ہے وہ مجھ میں کانفیڈنس آیا، یعنی میں وہ تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتے تھے تو مجھے گھر میں کہتے ہیں کہ تم چھپ جایا کرتے تھے، تو اب یہ تھا کہ میں سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں بات کر سکتا تھا، تقریر کا فن مجھے جمعیت نے سکھایا۔ تو اس کے علاوہ ہماری ایک روز و شب ہوتی تھی، اس کو فل کرنا ہے، میں بڑا ریگولر قسم کا وہاں پہ جمعیت کا بھی کارکن رہا۔ تو اس کا یہ رزلٹ ہوا کہ عملی زندگی میں جب آیا، کوئی چیلنجز تو ظاہر ہے آتے ہیں، تو اس میں مجھے یہ چیزیں بڑا فائدہ دے گئیں۔ ایک تو یکسو تھا، ضمیر بالکل پاک صاف تھا، کسی غلط معاملے میں، کسی جو ڈپارٹمنٹس کے اندر، اداروں کے اندر ہوتے ہیں، اس میں الحمدللہ شریک نہیں ہوا۔ تو اس کا رزلٹ یہی تھا، اور وہی میرے کام آئی کہ جب ادارے کو ایز CEO ضرورت پڑی تو شاید ان کی، حالانکہ میں جونیئر تھا کافی لحاظ سے، کافی لوگوں سے، لیکن یہ ہے کہ مجھے شاید ادارے نے انہی وجوہات سے اس یکسوئی اور وہ جو میرا ایک کنٹریبیوشن تھا ادارے کے لیے، اور میرا جو آؤٹ لک بنا ہوا تھا جس کی تعمیر میں جمعیت کا بڑا ہاتھ ہے، تو وہ میرے کام آیا اور مجھے الحمدللہ اس مقام تک پہنچا دیا۔ جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ایک دو میں اکثر سوچتا ہوں، ایک تو یہ ہے جو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر شاید اب بھی بہت زیادہ طالب علموں میں ہے، وہ یہ ہے کہ کیریئر کے حوالے سے ہمیں نہ ادارہ بتاتا ہے، نہ کوئی اور گائیڈ کرتا ہے کہ کرنا کیا ہے،
یعنی میں نے کیا بننا ہے. یہ اس وقت بھی چیلنج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ میں ایک راستے پہ چل پڑا اور ایک اچھا سبجیکٹ میں نے چن لیا، اگرچہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور کنفیوزڈ ذہن کے ساتھ یونیورسٹی میں گیا. اور یہ ایک چیلنج جو ہے وہ بہرحال آیا. دوسرا جو ایک ہوتا ہے کہ جب میں ابھی تعلیم سے فارغ ہوا تھا، نئی نئی جاب میری شروع ہوئی تھی، تو اس دوران 1998 میں میرے والد صاحب وفات پا گئے. تو یہ ایک زندگی کے اندر بڑا چیلنج تھا. ابھی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے جب تک شادی نہ ہو تو بندہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے. تو یہ زندگی کا ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میں بھی مدد کی اور اس کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں مدد کی. اور پھر اب مڑ کے جب اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو بڑا اطمینان بھی ملتا ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی معاملات تھے ان کو خوش اسلوبی سے میں نے وہ ٹیکل کر لیا. عاشر کا تھوڑا سا آپ نے تعارف کرائے نا کہ یہ عاشر کیا ہے، کیا اس کا کام ہے، اسکوپ کیا ہے، آپ اب کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ حشر جو ہے یہ اس کا بڑی دلچسپ ایک داستان ہے، اور انفارچونیٹلی یہ جو پچھلے 6-7 سال کے دوران ہمارے ملک کے اندر جو NGO سیکٹر کے اندر ایک عجیب قسم کی سچویشن، گورنمنٹ کی پالیسیز، FATF کی بندشیں، اس سے بہت ساری رکاوٹیں ہم جیسی لوکل NGOز پہ پڑی ہیں، ورنہ یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا کامیاب تجربہ تھا. حشر کا ایولیوشن اس طرح ہوئی کہ میں نے جس طرح کہا کہ 92 کے بعد یہاں پہ GTZ جو جرمنز تھے ان کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ چلا، اور اس پروجیکٹ کی ایک بڑی انفرادیت یہ تھی کہ انہوں نے فارسٹری سیکٹر کے اندر ریفارمز متعارف کروائیں. یعنی اور انہوں نے ہمیں آ کر بتایا، جرمنز نے آ کر بتایا کہ آپ کے جو قوانین ہیں فارسٹ کے، یہ تو انگریز کے دیے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے قوانین ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ فارسٹری سیکٹر جو ہے یہ پولیسنگ کے ذریعے اور FC کے ذریعے آپ جنگلات بچا رہے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ عوام کو شریک کریں. یعنی انسٹیڈ آف وہ جو بیریئرز ہیں آپ سوشل بیریئرز لگائیں. یہ اس کا کانسیپٹ تھا، اور اس کو کہتے ہیں جائنٹ فارسٹ مینجمنٹ. اور یہ کانسیپٹ جرمنی، نیپال اور بعض ملکوں میں اتنا کامیاب ہے کہ نیپال کے اندر تو گورنمنٹ نے اپنے جو سرکاری جنگلات ہیں وہ عوام کے حوالے کر دیے کہ یہ مینجمنٹ کریں گے. تو یہ پروجیکٹ چل رہا تھا 2000، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جنگلات کے اس کے اندر تبدیلی کی جائے نظام کے اندر. تو ہم بھی میں بڑا ہیپیلی کہتا ہوں کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جس نے پاکستان میں جو پائنیئر ٹیم ہے جائنٹ فارسٹ مینجمنٹ جس نے انٹروڈیوس کی. اب یہ پروجیکٹ جو ہے نا کافی لمبا پروجیکٹ تھا، لیکن ہمارے جو اسٹرکٹ اس ادارے ہیں، جو حکومتی ادارے جو خصوصاً محکمہ جنگلات، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے چینج کو، تو وہ پروجیکٹ پری میچورلی 2000 میں ختم ہو گیا. تو اس دوران ہمارے جو چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر تھے، ہمارے باس بھی تھے، آسٹرین تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر گیرہارڈ پائر. انہوں نے ہم ینگ لوگ تھے، ایک گروپ تھا، ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، جن کو ہم نے منظم کیا ہے، تو یہ سارا کانسیپٹ ڈیزالو ہو جائے گا، تو آپ ان کو سپورٹ دیں. تو اس کے لیے ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جی یورپ کے اندر تو لوگ NGO اس لیے بناتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ کانسیپٹ کیا کہ اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے آپ یہ کام کریں. تو اس وقت ہم کوئی 6-7 نوجوان جو دوست تھے، ہم نے مل کر حشر ایسوسی ایشن بنائی، اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا پارٹیسپیٹری نیچرل ریسورس مینجمنٹ، اور اس کو سپورٹ دینا، اور جو جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو لوگوں کے اندر اور محکمے کے اندر ہم نے وہ انٹروڈیوس کرنا تھا. اور اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ 2001 میں نیا فارسٹری ایکٹ آ گیا، اور وہ پچھلے جتنے فارسٹ کے ایکٹ تھے 1860 کا اور 1980 کا ایکٹ تھا، اور اس قسم کے جتنے 1936 کا ایکٹ جو تھا وہ سارے ختم ہو کے 2001 کا ایک پاکستانی ایکٹ پہلا جو ہمارے صوبے میں نافذ ہوا. تو حشر بیسیکلی اس کی ایولیوشن تو اس طرح ہوئی تھی، اور ہم نیچرل ریسورسز میں اور بائیو ڈائیورسٹی کنزرویشن کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں. UNDP کے ساتھ کام کیا، آسٹرین ڈیولپمنٹ ایجنسی نے ہمیں پروجیکٹس دیے، اور ہم قدرتی وسائل کے تحفظ، اور اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پارٹیسپیٹری اپروچ کے ذریعے عوامی شرکت سے ہم یہ کام کرتے رہے. اچانک زلزلہ آ گیا 2005 میں. جب زلزلہ آیا تو اس وقت حشر کو اپنا جو سمت ہے وہ مجبوراً تبدیل کرنی پڑی،
اور ظاہر ہے لوگ یعنی حشر اس وقت میدان میں تھی، مانسہرہ میں سرن ویلی میں ہم کام کر رہے تھے، تو زلزلے کے بعد حشر کے جو والنٹیئرز تھے، حشر کے جو وابستگان تھے، انہوں نے اس وقت سٹارٹ کیا جب لوگ ملبے میں دبے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نکالا، اور پھر ان کے ریلیف اور ایمرجنسی فیز میں فارن ڈونرز کے ساتھ کام کیا۔ اس دوران کوئی 100 سے زائد والنٹیئرز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ پاکستان آئے، ان کو حشر نے فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان کے اندر۔ ان میں کچھ لوگ نیدرلینڈ کے تھے، وہ پاکستان میں حشر کے کام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نیدرلینڈ میں جا کر حشر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی، اور انہوں نے کوئی 3-4 سال ہمارے سرن ویلی کے اندر جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم کو سپورٹ کیا۔ تو 2005 کے بعد ہم سسٹینیبل لائیولی ہوڈز میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو مختلف ڈونرز کے ساتھ، اور بہت بڑا کام الحمدللہ حشر نے کیا، حشر کا بڑا نام بنا، ایجوکیشن میں کام کیا، اور خصوصاً جو فلڈ افیکٹیز تھے، ارتھکویک افیکٹیز اور 2010 کے فلڈ افیکٹیز، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ 2013 کے بعد ہم نے گورنمنٹ آف کے پی کے ساتھ ایک بڑا پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا ہے جو اب بھی چل رہا ہے، اور وہ ہے منی مائکرو ہائیڈل پاور پروجیکٹس، جو ڈیمز، چھوٹے جو ڈیمز تو نہیں کہتے ان کو، چھوٹے پروجیکٹس ہیں، کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس ہیں۔ تو اس میں تقریباً کوئی 90 سے زائد پروجیکٹس اس وقت ہم لگا چکے ہیں، اور ابھی بھی کچھ رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تقریباً کوئی 100 سے 150 تک ہم یہ پروجیکٹس جو ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں، چھوٹا ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے کچھ پاکستانی جو کینیڈا کے اندر اور اس کے امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ہیں، انہوں نے وہاں جا کر ایک آرگنائزیشن بنائی ہے کیسپ کے نام سے، کینیڈین ایسوسیشن فار چلڈرن ایجوکیشن ان پاکستان۔ تو اس کے تعاون سے ہم یتیم بچیوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کا بھی مختصراً یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی فوکس کر رہا ہے ان بچیوں پہ کہ جنہیں اگر سپورٹ نہ دی جائے تو وہ تعلیم چھوڑ دیں گی، اور ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ بچیاں جب تعلیم حاصل نہیں کرتی اور ان پہ جب عملی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں تو وہ بہت ولنریبل ہوتی ہیں۔ آپ کو ہمارے سوسائٹی کا میک اپ پتہ ہے کہ ایک خاتون جب کسی کے گھر کام کرنے جاتی ہے اس کو کس نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے ظاہر ہے اس بیچاری نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو سپورٹ دینے، تو اگر اس کے پاس تعلیم نہ ہو تو اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس پروجیکٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بچیوں کو ہم کم از کم اتنی تعلیم دے دیں کہ خدا نخواستہ شادی کے بعد یا کسی وقت ان کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کوئی ڈیورس ہو جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ خاتون جو ہے عزت سے اپنے بچوں کو پال سکے، اپنی فیملی کو سپورٹ دے سکے، کسی تعلیمی ادارے میں وہ تعلیم دے گی، کوئی اور کام کرے گی۔ تو یہ پروجیکٹ جو اس پہ فوکس کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کو جو تعلیم کا بچیوں کا پروجیکٹ ہے، اس کو اس وقت کتنی بچیاں ہیں اور کس طرح آپ ان کی تعلیم کا بندوبست کیسے کرتے ہیں؟ ان بچیوں کے حوالے سے ہمارا اصل میں یہ پروجیکٹ بنیادی طور پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح عام طور پہ این جی اوز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں بڑا ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہوتی ہے اور بڑے سٹاف، اور یہ اس پروجیکٹ کو ہم بڑے یعنی خدمت خلق کے جذبے سے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم چلا رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے اندر 100 کے لگ بھگ بچیاں ہیں جن کو ہم جن کی تعلیمی وظائف ہم دیتے ہیں۔ وہ زیادہ تر ان کی تعداد ایسی ہے جو پرائیویٹ سکولز میں پڑھتی ہیں، تو ان بچیوں کی تعلیم کا ہم انتظام کرتے ہیں، ان کی ماہانہ فیس، بچیوں کو آئیڈینٹیفیکیشن ہم اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کرتے ہیں۔ فی الحال یہ ایبٹ آباد کے اندر ہے، اور کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ سوات میں اور مردان میں اور پشاور میں کچھ بچیاں ہیں، تو ان بچیوں کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ بچی مستحق ہے یا نہیں، اور اس کا گھرانہ اس قابل ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور موسٹ ولنریبل اور الٹرا پور ٹائپ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم اپنے جو دوست ڈاکٹر عامر جمال صاحب کینیڈا میں ہیں ان کو ہم بھیجتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کے لیے سپانسرز ڈھونڈتے ہیں، اور جس کا سپانسر ملتا ہے تو اس کی ہم ایجوکیشن سپورٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان بچیوں کی فیملی یا گارڈینز کے ساتھ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں کہ کم از کم 10 سال تک آپ بچی کو تعلیم دیں گے۔ اس میں ہمیں ایک چیلنج بڑا جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ گھرانے ولنریبل ہوتے ہیں تو بچی 10ویں کلاس تک پہنچتی ہے تو اس کی شادی
کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے حوالے کر دیں. تو یہ بھی ہمارا کام ہے, ہم انہیں کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں بچی اب بھی ولنریبل ہے. میٹریکولیٹ بچی جو ہے وہ اس پہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. تو آپ کم از کم بی اے تک اس کو پہنچائیں. اس میں ہمارے تعلیمی نظام کا بھی قصور ہے کہ بچی میٹرک کر لیتی ہے, ایف اے کر لیتی ہے, لیکن اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, گھریلو گھر کے معاشیات دوسرا تیسرا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہم بچیوں کو سپورٹ دیتے ہیں ایجوکیشن میں. کچھ بچیاں ہماری بی ایس بھی کر رہی ہیں اس وقت, پشاور یونیورسٹی کے اندر بھی ہیں. اور پھر دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ان گھرانوں کی مالی حالت بھی کمزور ہے تو ہم سال کے کچھ 1-2 موقعوں پہ 3 مواقع پہ, مثلا رمضان کا موقع ہے, ابھی کرونا کا کرائسس چلتا رہا ہے, تو ان کے لیے پیکیجز وغیرہ, فوڈ وغیرہ, یہ چیزیں ہم انتظام کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی وقتاً فوقتاً ہم بکس وغیرہ ان کو دیتے ہیں, ان کی اسکول بیگز وغیرہ, یونیفارم میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے ہمارے پاس فائنینشیل سپورٹ موجود ہوتی ہے. اور ابھی ہم نے پچھلے سال سے ایک اور جو شروع کیا ہے کہ ہم ان بچیوں کی ذہنی تربیت کے لیے ہم نے ایک پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ یہ بچیاں اخلاقی طور پہ بھی اور مالی طور پر بھی, اور ان کو ہم پیغام یہ دیتے ہیں کہ جب آپ عملی زندگی میں جائیں اور اگر آپ کے پاس ریسورسز ہوں تو آپ آئندہ آنے والی جو بچیاں ہیں, بچے ہیں, ان کی مدد کے لیے آپ اس کے ڈونر بن جائیں. تو ان کو یہ کانفیڈنس بھی دلاتے ہیں کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. تو ان کی کیریئر پلاننگ کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں. اچھا, یہ پورا ایک بڑا لمبا سفر ہے آپ کا, اور اس میں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو کوئی 2-3 کام ایسے جن کو ریفر کر کے آپ کہیں کہ واہ یہ بڑا کام کیا ہے اور جس سے آپ فخر کر سکتے ہیں, تو ایسے کوئی 2-3 واقعات یا کوئی کام جو کنٹریبیوشن آپ نے یا آپ کے ادارے نے کی ہے؟ میں دیکھیں ادارے کا جو ہے الحمدللہ ہمارا اتنا اچھا ٹرانسپیرنٹ, اور این جی او کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کے مختلف کنسیپٹس ہوتے ہیں, لیکن حشر ایسوسی ایشن چونکہ لوکل این جی او ہے, ہم نے سن 2000 میں جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ آج بھی ہمیں ایوب میڈیکل کمپلیکس کے سامنے مل جاتے ہیں. تو اگر ہم یعنی یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ اس وقت کے کام کو یاد کرتے ہیں. اس سے ہمارا جو فیلڈ ہے ڈیولپمنٹ کا فیلڈ, یہ تو ایک مسلسل محنت کا, کام کا, اور اچیومنٹس کو انجوائے کرنے کا ایک دور ہوتا ہے. لائیولیہوڈ کے حوالے سے میں نے کوئی 4-5 پروجیکٹس کیے ہیں مختلف ڈونرز کے ساتھ, جس میں کنسرن ورلڈ وائڈ کے ساتھ ایک پروجیکٹ, اور کینیڈین ہنگر فاؤنڈیشن ایک تھی اس کے ساتھ کام کیا, میزیریئر ایک جرمنی کی آرگنائزیشن ہے اس کے پروجیکٹس امپلیمنٹ کیے, یو این ڈی پی. ایک چیز جس سے بڑی اطمینان ہوتا تھا, مثلا کسی دور دراز علاقے میں جہاں خواتین سر پہ پانی لا کر کسی دور مقام سے لاتی ہیں, اور وہاں ہم جب پانی کی اسکیم مکمل کرتے تھے, اور ہمارا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہم پانی کی اسکیم اس طرح نہیں کرتے تھے کہ جس طرح عام سرکاری ادارے کرتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ پہلے بات کرتے تھے کہ یہ اسکیم بچانی بھی ہے ہم نے, تو آپ نے پہلے ہمیں گڑھے کھود کے دینے ہیں, یہ پائپ جو ہیں وہ کم از کم 4-4 فٹ زمین کے اندر ہوں تاکہ لینڈ سلائڈنگ سے ہر روز یہ تباہ نہ ہو جائے. تو اس قسم کی ہم نے اسکیمز جب کی, جب مکمل ہوتی تھی تو کوئی گاؤں کا بوڑھا بزرگ ہمیں آ کر کہتا ہے جی کہ میری تو 50-60 سال عمر ہو گئی ہے, کبھی ایک کو ووٹ دیتا ہوں کبھی دوسرے کو, لیکن آج تک ہمارا پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا. بڑا فخر محسوس ہوتا ہے الحمدللہ ہم نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایک ہم نے راستہ روڈ کا کام کیا, تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب تھے جو پولیٹیکل آدمی تھے, ایک پارٹی سے ان کا تعلق تھا, تو وہ کہنے لگے کہ یار اسی روڈ کو ہمارے جو ممبر صاحب ہیں, ہمارے جو جاننے والے ہیں, اسی قسم کا روڈ اتنی ہی پیمائش کا ہم نے 92 لاکھ میں کیا ہے, آپ نے کیسے 24 لاکھ میں کر دیا. تو اس پر بڑا ہمیں وہ ہوتا تھا کہ الحمدللہ ہم لوگوں کے ذریعے لوگوں کو پیسہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں دے کر ہم کام کرواتے, تو بڑے اچھے کام ہوئے. ایک اور جو اچیومنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک مشکل میرے لیے جو اس کیریئر کے دوران بنی تھی, اور پھر وہ اچیومنٹ بن گئی اور ایک لرننگ بھی بن گئی, وہ یہ تھی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بحران ہوتے ہیں یہ پاکستان میں بھی عام ہیں. اب تو بچہ اس سے واقف ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ ہو جاتا ہے, تو اداروں کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے.
این جی او بیسیکلی ایک عوامی پراپرٹی ہوتی ہے، یہ کسی فرد کی نہیں ہوتی ہے. تو ہماری این جی او بھی کے اندر بھی ایک ایسا مسئلہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے اس کو اپنا اون کرنا شروع کر دیا کہ یہ میری چیز ہے. تو گورننس مینجمنٹ کا ایک کانفلکٹ ہمارا بنا تھا، جس میں ان صاحب نے جب دیکھا کہ یہ ادارہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو انہوں نے اس پولیٹیکل لوگوں سے مل کر اس کا بورڈ وغیرہ ڈیزالو کر لیا. تو اس وقت میرے پاس دو راستے تھے. میں چیف ایگزیکٹو نیا بنا تھا، اور اس وقت میری بورڈ سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز دی جائیں، ورنہ میں ڈمی چیف ایگزیکٹو نہیں بننا چاہتا، جیسے ہمارے ہاں ڈمی پرائم منسٹرز ہوتے ہیں. تو بہرحال بورڈ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کریں گے. تو وہ جو ہمارے بورڈ کے چیئرمین صاحب تھے انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. تو ایک کانفلکٹ بنا. وہ دراصل میں اس کو شخصی طور پر دیکھنے کی بجائے گورننس مینجمنٹ کا وہ کانفلکٹ جو اکثر اداروں کے اندر ہو جاتا ہے وہ میں نے دیکھ رہا ہوں. تو اس میں میں نے پھر تمام ریسورسز استعمال کیے، اپنی ٹیم کو منظم کیا، اور ود ان 1 ایئر اور لیس دین 1 ایئر ہم نے اپنے بورڈ کو بحال کر کے ادارے کو بحال کر دیا. اس کے فوراً بعد پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں اس ادارے کو اس کی سسٹمز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس عرصے میں نے کچھ ریفارمز کی ود ان 1.5 ایئر، اور میں سمجھتا ہوں میری بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس میں ایک تو یہ تھا کہ میں نے اپنے ادارے کی تمام پالیسیز چینج کی اور ان کو بورڈ سے منظور کروایا. ایچ آر پالیسی، پروکیورمنٹ پالیسی، وہ میرا اپنا انیشیٹو تھا. ادارے کا لوگو، اس کی ویزیبلٹی نہیں تھی، اس کو میں نے چینج کر دیا، بورڈ سے منظور کروا کے نیا لوگو اس ادارے کو دے دیا. اس کے بعد پھر میں نے ادارے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہماری پروونشل رجسٹریشن تھی، اس کو میں نے فیڈرل لیول پہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ میں نے اس کو اٹیچ کروایا. یہ چند چیزیں ایسی تھیں جو میں اب سوچتا ہوں، میں کہ حیران ہوتا ہوں کہ میں نے یہ کیسے کر لیا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ادارے کو اس کا جو مینجمنٹ پیراڈائم ہے اور اس کا جو ایڈمنسٹریٹو پیراڈائم ہے اس کو میں نے مضبوط کیا، اور اب یہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے. اچھا، ایک آپ کے پاس انٹرنشپ کے لیے بھی بچے آتے ہیں، یونیورسٹی سے آتے ہیں، تو ان میں کیا کمی آپ دیکھتے ہیں اور کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں دور کریں پریکٹیکل لائف کے لیے، ان کے لیے بھی جی محسوس؟ ہاں، یہ بڑا ایک اچھا اپرچونٹی ہوتی ہے کہ کسی این جی او کے پاس کوئی نوجوان آتے ہیں. اور میں چونکہ خود انٹرنشپ اور تھیسس کے لیے مجھے بڑی جدوجہد کرنی پڑی تھی، تو وہ بات میرے ذہن میں ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مختلف یونیورسٹیز کے، پشاور یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی، کامسٹ یونیورسٹیز کے بچے ہمارے پاس، بچیاں آتے رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سپورٹ دیں. تو میرا اپنا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو تھیسس ہوتا ہے اس کو، یا کوئی ریسرچ ورک ہے، اس کو صرف ڈگری کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے. وہ حقیقتاً ایک لرننگ کا ایک پروسیس ہو اور ٹریننگ کا پروسیس ہو، کہ وہ بچہ یا بچی جب ریسرچ کرتا ہے تو وہ عملی زندگی کے اندر بھی اس کا ایک ذہن ریسرچ والا بن جائے. لیکن آپ بھی ایک ادارے کے اندر پڑھاتے ہیں، مجھے گلہ بھی ہے اداروں کے ساتھ، اور میں نے کئی اپنے دوست جو پروفیسرز تھے ان سے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں، ہمیں سافٹ میں میٹیریل ملے اور ہم اس کو کاپی پیسٹ کریں، اور اس کے بعد اس کو وہ جو سافٹ ویئرس کے ذریعے ہم اس کی وہ دیکھ لیں کہیں چیزیں جو ہیں وہ کسی اور کا تو چوری شدہ نہیں ہے، اور اس کو ہم پیش کر کے بس اپنی ڈگری حاصل کر لیں. تو کئی دفعہ میری بچوں کے ساتھ کئی ایسے بھی تھے جو پھر واپس ہی نہیں آئے جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ دیکھیں میں آپ کو فلی سپورٹ کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گا، ٹاپک سلیکشن سے لے کر ریسرچ ورک تک فیسیلیٹیٹ بھی کروں گا، لیکن آپ کام کریں ریسرچ والا جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، ادارے کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کے ادارے کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کی پرسنلٹی کے اندر بھی. اس دوران جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کینیڈا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو پاکستانی، اس نے ہمارے ادارے کے ساتھ ریسرچ کا کام کیا، اور اس کی ریسرچ میں نے دیکھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ کس لیول تک جاتے ہیں. تو اس نے وہ 2 سال تک میرے پاس آتا رہا ہے، ایک مہینے کے لیے، اور اس دوران بھی میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا. تو میں بڑا حیران تھا کہ واقعی جو مغرب نے ترقی کی ہے علمی میدان میں، عملی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، تو اس کے پیچھے ریزن ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو اور اپنی ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے ویسا ہی بنایا ہے جیسا
مسلمانوں کے جو عروج کا دور تھا وہ اس وقت ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ چیزیں ہم سے لے لیں، اور اب جو جس طریقے سے اس نے ریسرچ کی وہ بہت زبردست تھی. تو میرا اسٹوڈنٹس سے اور جو نوجوان ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ جب آئیں آپ کو ہم پوری فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو سکھائیں گے. ہم نے جو سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، اس میں ہم بخل سے کام نہیں لیں گے. لیکن آپ جب کام کریں تو اس کو ایسا سٹینڈرڈ کا کریں تاکہ واقعی محسوس ہو کہ اس نوجوان نے ایم ایس کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے اور ایم فل کیا ہے. اس میں باتیں تو بہت کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن وقت ہمیشہ کم ہو جاتا ہے. آخر میں آپ کو کہوں، اس سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جو یوتھ ہے اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور عام جو لوگ ہیں ان کو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں تو آپ وہ میسیج دے دیں، اور اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں اب میں خود اس سٹیج پہ ہوں جو والدین کا سٹیج ہے، اور جو چیلنجز مجھے بھی نظر آتے ہیں بچوں کے حوالے سے. والدین کے لیے میرا ایک جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے اور جو سب سے بڑی ان کی اچیومنٹ ہے وہ ان کے بچے ہیں. تو والدین کا ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ادارے کے حوالے کر کے بیغام ہو جاتے ہیں. بچے کی تربیت موجودہ دور کے اندر جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے، تو اس دور کے اندر بچوں اور والدین کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایک فرینڈلی ان کی آپس میں وہ ہونی چاہیے. یہ اسی طریقے سے بچے کی تربیت ہو سکتی ہے، اور اس کو ہر لمحے ہر مقام پہ ایک یہ محسوس ہو بچے کو کہ یہ جو میرے والدین ہیں یہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھیں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں، اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو گائیڈ کریں. اور ان کی گائیڈنس میں ان کو مطلب کسی ٹیچر کے پاس لے کے جانا ہے، کسی تو خود بھی اس میں انیشیٹو لیں بچوں کے معاملات میں. جو نوجوان ہیں آج کل کے نوجوان جو ہے نا وہ ہم سے بہت زیادہ آگے پڑھے لکھے ہیں، ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی ایک تجزیہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ ایک کنفیوزڈ ذہن کا مالک ہو چکا ہے. مادہ پرستی، مادیت، اور یہ جو ماحول ہے، یہ جو ٹیکنالوجی نے اور ان چیزوں نے گھر کے بیڈ روم تک جو رسائی حاصل کی ہے، تو مختلف قسم کے میسیجز ہر ایک کو ملتے رہتے ہیں. اب ان میسیجز کے اندر ظاہر ہے وہ نوجوان کا ذہن متاثر ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ وہ ابدی ہمارا جو نظریہ حیات ہے وہ اسلام ہے. لیکن اب یہاں پہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بھی صدیوں کی غلامی تلے دب چکا ہے. تو نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. اسلام از اے مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. یورپ بھی اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور مسلمان بھی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ایک نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے یورپ کی طرف جاتے ہیں، اور میں اس کو انکریج کرتا ہوں. یورپ جائیں ہمیں، کیونکہ اس وقت علمی مراکز وہی ہیں، دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بھی ادھر ہیں اگر وہ اپنی تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہیں. لیکن جب وہ وہاں جائیں تو ایک مسلمان بن کر جائیں، اسلام کا نمائندہ. اور اسلام کیا ہے؟ یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک پورا نظام حیات ہے. اس کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ اسی سوسائٹی کے اندر ضم ہو جائیں گے، اور پھر ان کے سامنے زندگی کا مقصد کچھ نہیں رہے گا. تو نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا، ایک تو یہ ہے، کہتے ہیں جہاں ڈیزاسٹر یا پریشانی ہوتی ہے وہاں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہمارے سیاسی لیڈرز ہمیں بیان کر کے بتا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جو بین الاقوامی سطح پہ ہمیں پتہ ہے ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، ہم علمی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، ہم گورننس کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. اس میں اپرچونٹی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرنے کے بے شمار کام ہیں جو نوجوانوں کے ذمہ ہیں. تو نوجوان ان چیزوں کو سمجھیں، مسائل کو سمجھیں، اور اپنے دل میں یہ عزم لیں کہ دے ول بی دی کنٹریبیوٹرز ان ڈیولپمنٹ آف پاکستان. تو اس کے لیے وہ علم حاصل کریں، اسی کے لیے وہ جد و جہد کریں. تو اکثر لوگوں کو میں مثال دیتا ہوں کہ جرمنی ورلڈ وار میں
تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا تھا. لیکن وہاں کے انجینئرز جو تھے، جی ٹی زیڈ اصل میں اسی طرح بنی تھی جو ادارہ بنا، اور وہاں کے جو سرمایہ دار تھے کے ایف ڈبلیو کے نام سے انہوں نے بینک بنایا. انہوں نے کہا جی ہم نیو جرمنی بنائیں گے. تو نیو جرمنی بنانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو نیو پاکستان کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ علم کے میدان میں ہوگا، وہ تعلیم اور اس میدان میں ہوگا. تو یہ جو ہے میرا ان دونوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں پاکستان کو بنانا ہے اگر تو علم کے میدان میں بنائیں گے. تو اس کے لیے وہ جد و جہد کریں، کوشش کریں اور اپنے آپ کو علم کے اسلحے سے لیس کریں. انیس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ باتیں کی، اور امید ہے یہ ہمارے جو سننے والے ہیں خصوصاً نوجوان اور والدین اور عام لوگ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ سبق لیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام.